نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاتت به قومها تحملو پس اٹھا کر لے آئی اس بچے کو قوم کے سامنے. قالوا یا مریم، قوم نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یقیناً تو نے تو بڑا ہی غلط کام کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیا، اور نہ تھی تیری ماں بدکارہ عورت. فاشارت الیہ، پس اشارہ کر دیا اس کی جانب. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں اس سے جو گود میں بچہ ہے. قال انی عبد اللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دیں گے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت دیا ہوا بنایا ہے. اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور مجھے نیکوکار بنایا ہے اپنی والدہ کے ساتھ. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے سرکش بدنصیب. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلام ہے مجھ پر. یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں.
ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں مناسب اللہ کے لیے کہ وہ اولاد بنائے، پاک ہے وہ اس سے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، بس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس ہی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ مریم کا دوسرا رکوع آیات نمبر 27 سے لے کر 36 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام تنہائی کے عالم میں تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی صورت میں بی بی مریم کے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے تو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، میں انسان نہیں، میں تو رب کا قاصد اور فرشتہ ہوں، سبحان اللہ، آپ کے پاس بیٹا دینے آیا ہوں اللہ کے حکم سے۔ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی، نہ کبھی میں نے بدکاری کا سوچا ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی پاک دامنی پر کوئی اعتراض نہیں، بس اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے بھی بیٹا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، پھر بچے کی ولادت کا وقت آیا، پریشان بہت زیادہ ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت چند نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ مثلا چشمہ جاری کر دیا، خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا دیں، اور فرمایا کھاؤ پیو، اور معصوم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور اگر لوگوں میں سے کوئی نظر آئے کہنا میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اگلا کام اللہ خود سنبھال لے گا۔ اس کے بعد ہم نے آج کا سبق پڑھنا ہے جی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بی بی مریم اس ننھے بچے کو اٹھا کر قوم کے سامنے آئی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اور ظاہر بات ہے لوگوں نے تو ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے، اور لوگوں نے تو اعتراض کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صفائی کا انتظام بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جی، فاتت بھی قومہا تحملہ، پس لے آئی اس بچے کو قوم کے سامنے اٹھا کر۔ قالوا یا مریم، قوم والوں نے دیکھا کنواری لڑکی ہے، بچہ ہو گیا، لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں اور اعتراض کرنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یقیناً تو نے ایک ایسا کام کیا، فریا، جو حد سے زیادہ غصہ دلانے والا ہے، بڑا ہی غلط کام کیا۔ شادی تیری کوئی نہیں ہوئی، بیٹا تیرا کیسے پیدا ہو گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء،
تیرا باپ بھی برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیا، اور تیری ماں بھی باغیہ عورت نہ تھی، بدکارہ عورت نہ تھی، تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، اور تو نے یہ کیا کام کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ یہ جو لفظ ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اس ہارون سے وہ ہارون علیہ السلام مراد نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد نہیں، وہ تو صدیوں پہلے گزر گئے تھے، یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے۔ بلکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، نجران کے عیسائیوں نے مجھ پر ایک سوال کیا اور میں تو لاجواب ہو گیا۔ کہا کیا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے گزر گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، تو بہت بعد میں آئے۔ تو مریم علیہ السلام کو قوم نے یا اخت ہارون، ہارون کی بہن کیوں کہا؟ وہ تو صدیوں پہلے گزر گئے تھے۔ یا رسول اللہ، میں تو لاجواب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، مغیرہ، تو انہوں نے ان کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرتے تھے؟ جیسے اب بھی ہمارے ہاں کئی لڑکوں کے نام ہارون ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو یہ انہوں نے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا، اور اس طرح تو ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہارون مراد نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، بلکہ ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اور ایک جواب اس کا مفسرین نے یہ بھی دیا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑا چرچا تھا، تھے تو یہ اسی خاندان میں سے تھے نا۔ جیسے کسی قبیلے والے کو بندہ اسی کا نام دے دیتا ہے، مثلا قریش ہو گیا آدمی ہو تو اے قریش، اور قریش کے بھائیو یہ تم نے کیا کر دیا، یعنی تمہارا اتنا اونچا خاندان ہے اور یہ فلاں خاندان والوں تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہارون علیہ السلام سے وہی ہارون علیہ السلام مراد ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان میں سے ہو اور یہ برا کام تم نے کر دیا۔ باہر کے قوم نے اعتراض کیا کہ مریم یہ تیرا بیٹا کیسے ہو گیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی بدکارہ عورت نہ تھی۔ یہ تو نے کیا کام کر دیا؟ فاشارت الیہ، حضرت بی بی مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا، یعنی مجھ سے مت پوچھو کہ یہ بچہ کیسے ہوا، اسی بچے سے پوچھو کہ تم کیسے دنیا میں آیا۔ قالوا، قوم والوں نے کہا، کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، کیسے بات چیت کریں، من کان فی المہد صبیا، اس سے جو ابھی گود کے اندر بچہ ہے۔ بھلا ایک دن کے بچے سے ہم یہ بات کیسے پوچھیں؟ بھلا ننھے بچے کہاں باتیں کیا کرتے ہیں؟ اور یہ جو سوال ہمارا ہے یہ تو بڑا ہی نازک سوال ہے، معصوم بچوں کو ان باریکیوں کا کیا پتہ، یہ اتنا مشکل سوال۔ کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، کیسے بات چیت کریں اس سے جو ابھی گود کے اندر بچہ ہے۔ ابھی قوم والے یہ بات کر رہے تھے کہ میرے رب نے کہا، بول میرے عیسیٰ، اب تیری ماں کے اوپر زیادہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اب اس کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ماں کی گود میں بولے اور عیسیٰ علیہ السلام بولے، ایک دن کا بچہ بولا اور بول کر کہا، قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ، قال انی عبد اللہ، چپ کر جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی، مجھے اللہ نے اپنا نبی بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا، اے عیسائیو تم بھی سنو، اے یہودیو تم بھی سنو، عیسائیو سنو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس سے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ قال انی عبد اللہ، سنو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان سے ابن اللہ کا لفظ نہیں نکلا بلکہ عبد اللہ کا لفظ نکلا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اے یہودیوں تم بھی سنو، جو بیوی مریم پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہو، نعوذ باللہ، بیوی مریم تو اتنی پاک دامنہ تھی، اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا پہلے دن بول کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی بیان کر رہا ہے اور اپنی ماں کی عفت اور پاک دامنی کو بھی بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں عام بندہ بھی نہیں ہوں، مجھے اللہ نبی بنائیں گے۔ وجعلنی مبارکا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت دیا ہوا بنایا ہے، برکت کا سبب بنایا ہے۔ برکت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لفظ پہ غور کریں، ایک ہوتا ہے مبارک اور ایک ہوتا ہے مبارک۔ مبارک اس میں فاعل کا صیغہ، برکت دینے والا، مبارک اس میں مفعول کا صیغہ برکت دیا ہوا، مبارک نہیں فرمایا مبارک، مجھے اللہ نے برکت دیا ہوا بنایا ہے۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ برکت تو وہ دینے والا ہے، لیکن اس نے میرے اندر برکت عطا فرما دی ہے، مبارک بنا دیا ہے۔ برکتیں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، برکت دینے والی تو وہ ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی تو وہ ذات ہے جس نے برج اور ستارے بنائے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی تو وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت دینے والا تو تیرے رب کا نام ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے، جو برکتیں دینے والا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اس برکت دینے والے نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، میں جہاں بھی، اس لفظ پہ غور کرنا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، برکت وہیں مجھے اللہ نے دے دی ہے، جہاں بھی رہوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ آج تو یہاں بیوی مریم کی گود میں ہوں، یہاں اللہ نے برکت والا بنایا ہے، کل جب دعوت دوں گا تب بھی اللہ نے برکت والا، اور جہاں بھی رہوں، جب میرے لیے سولی کا پھندا تیار کریں گے اور مجھے لٹکانے کی کوشش کریں گے اور میرا رب مجھے زمین سے اٹھا کر لے جائے گا، جہاں بھی رہوں گا وہیں برکتیں ساتھ ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جہاں بھی رہوں، اینما کنت، تو یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہے، قرآن مجید میں، اور کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ اور کچھ آسمانوں کے ساتھ۔ اینما کنت، جہاں بھی رہوں، فرمایا مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ نے نماز کی نصیحت کی ہے۔ سبحان اللہ، پہلے دن کا بچہ بول کر نماز کا ذکر کر رہا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بچے 15 سال کے ہوں گے، ان کو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ،
مجھے نماز کی وصیت کی ہے، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، زندگی کے آخری لمحے تک نماز چھوڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جا رہے ہیں اور اوپر سے جناب کوئی چمک سی نظر آئی، آواز آئی عبد القادر جیلانی تو نے بڑی عبادت کی، میں تیرا رب بول رہا ہوں، آج کے بعد نماز نہ بھی پڑھنا تو بس کوئی حرج نہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہ ملی نماز کی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اجازت نہ ملی، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہو نماز پڑھنی ہے۔ میں بڑیاں نمازیں پڑھیاں کہ جناب اللہ تعالیٰ چھٹی دے رہے ہیں، یہ ضرور شیطان کی کوئی چال ہے۔ میں کہا لعنتیا، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے اور عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے کہ جناب نماز نہ پڑھوں تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تو کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے نبی موت آنے تک عبادت کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جب تک زندہ رہیں عبادت نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے چھٹی مل گئی؟ میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے معافی مل گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان نے کہا میں نے بڑا جال مارا تھا، لیکن تو علم والا تھا نا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ انہوں نے کہا لعنتیا، علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے کے فضل اور کرم نے بچایا ہے۔ یہ شیطان کے بڑے چال ہوتے ہیں جی۔ نماز کی چھٹی کسی کو کوئی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے نماز نہ بھی پڑھے تو خیر ہے جناب، سمجھے؟ وہ پھونک ہی مارن تو سارا کام ہو جانا۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ کہہ رہے ہیں آخری دم تک نماز کی طرف توجہ کرنا، تو اور کون ہے جناب؟ اس لیے اللہ ہمیں بھی نماز کی طرف دھیان کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا جی بچہ بیمار ہے، تو اے جب بزرگ تو انہوں پتہ کہ جناب جڑا پھونک مارے تو ٹھیک ہو جائے، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں پتہ جڑا پھونک مارے ٹھیک ہو، لیکن ایسی ذات پتہ ہے کہ جس کے سامنے بندہ فریاد کرے تو وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اس ذات کی طرف دھیان نہیں جاتا، در بدر کے دھکے۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے کہا جی کوئی پاورفل بندہ دسو تاکہ جناب میرا کام ہو جائے۔ میں نے کہا پاورفل بندہ نہیں ہونا، پاورفل رب ہوتا ہے۔ بے شک۔ پاورفل کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو، اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی صحت دے گا اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ اور جب انسان مجبور ہوتا ہے نا، پھر انسان کو شیطان کبھی کس کے در، کبھی کس کے در، کبھی در بدر، یہ وہ موقع ہوتا ہے انسان کی کمزوری کا، اور اس کمزوری سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج بنائے۔ بس فرمایا مجھے رب نے کیا کہا، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں نماز نہ چھوڑوں، زکوٰۃ نہ چھوڑوں، وبرا بوالدتی، اور میری ماں کے ساتھ مجھے نیکی کرنے اور خدمت کرنے کا حکم بھی میرے رب نے دیا ہے۔ اللہ کا نبی بھی ہو، ماں کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ماں کا کیا ہوتا ہے جی؟ اب دیکھو مریم علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وبرا بوالدتی، لیکن حکم یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ نے ماں کا حق بتایا ہے کہ اتنا اونچا حق ہے، بیٹا نبی بھی کیوں نہ ہو تب بھی ماں کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے۔ بیٹا نبی بھی ہو تب بھی ماں کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے۔ تو ہمارے وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، خود سوچیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ وبرا بوالدتی، فرمایا کہ مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ سرکش وہ ہوتا ہے سر کھینچ لے، سرکش سر کھینچ لے، بکرا گائے جن کے گلے میں رسی ہوتی ہے نا، وہ ادھر سے یوں سر کھینچ لیں، رسی سے نکل گیا، جو رسی سے نکل گیا اس نے منہ ادھر تھیا تو ادھر نس گیا تو ادھر تھیا تو جدھر منہ ہوا ادھر بھاگ گیا۔ فرمایا مجھے سرکش نہیں بنایا۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے یا شریعت کا جو باغی ہے، اس نے شریعت کی رسی سے یا ماں باپ کے حکم سے اپنے سر کو کھینچ لیا تو بن گیا جبار، یعنی سر کش۔ کیا بن گیا جی؟ سرکش۔ صابر صاحب سر کش، تھوڑا اتنے اٹھاؤ نا سر۔ نیند ہماری ہم کو پیاری، اپنی نیند پہ ہم قربان، نیند ہماری۔ سرکش کی مثال دیتی ہے
تو میں تو ذرا بہت مناسب ہی سارے نہ تلے ہوئی تو سر کش سمجھ آئی سر کش انہیں سب رومال تو سر کٹ لین بالکل سر کش کی مثال وہ خوب سمجھ آ جاتی سر کش سر کھینچ لینا تو اور شقی بدبخت شقی کی کمانا بدبخت وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں لیکن ہے بڑا بد نصیب بڑا بدبخت جو اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے اور ماں باپ کو بھی ناراض کر رہا ہے اللہ ہمیں بدبختی سے محفوظ آمین وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش نہیں بنایا بدبخت نہیں بنایا والسلام علیہ اور رب کے سلام ہے مجھ پر سبحان اللہ والسلام علیہ رب کے سلام ہے مجھ پر یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام سبحان اللہ پیدائش والے دن شیطان کے شر سے سلامتی موت والے دن موت کی تلخیوں سے سلامتی اور قیامت والے دن قیامت کی ہولناکیوں سے سلامتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم کو سبحان اللہ یہ ہے عیسی ابن مریم وہ عیسائی تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہودی ہو تم نعوذ باللہ ان کی ماں پر الزام لگاتے ہو سب کی باتیں غلط ہیں ذالک عیسی ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون جنہوں نے سچی بات کہہ دی حق بات کہہ دی جس میں جھگڑا کرتے ہیں جس میں شک کرتے ہیں ارے جس بات میں تمہیں جھگڑا ہے تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے سنو عیسیٰ نے تو خود کہہ دیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو جس شک بات میں شک اور جھگڑا ہے اس کی وضاحت خود عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی خود کس نے فرما دی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دی کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا نجاشی کے دربار میں جب انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیتیں یہ والی پڑھی تھی نا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہمیں قرآن نے بتایا جب اس مقام پر پہنچے نا ذالک عیسی ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم نجاشی اور پادریوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے زمین سے تنکا اٹھایا نجاشی نے اور کہا جتنی بات تمہارے قرآن نے بتائی ہے نا اس سے ایک تنکے بھر بھی بات دائیں بائیں نہیں ہے بالکل حق اور سچ بتایا ہے ذالک عیسی ابن مریم سبحان اللہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون اچھا پھر کیا بات ثابت ہوئی مسئلہ کیا سمجھ میں آیا فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ پھر یہ بات سمجھ جاؤ اللہ اولاد سے پاک ہے بے شک اللہ کی کوئی اولاد اللہ اولاد سے پاک ہے اللہ کا بیٹا کوئی نہیں اللہ کی اولاد کوئی نہیں اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہو گئے فرمایا اذا قضا امرا جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما دے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے پیدا ہونے والے کو مت دیکھو پیدا کرنے والے کو دیکھو سبحان اللہ قضا امرن جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن وہ کہتا ہے ہو جا فیکون پس وہ کام ہو جایا کرتا ہے اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ نتیجہ یہ نکلا بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اللہ تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی عبادت کرو اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے ان اللہ ربی و ربکم میرا رب بھی کون اللہ تمہارا پالنے والا بھی کون اللہ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسند آرا بزم عطا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، جب سب کا پالنے والا وہی ہے پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے، فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے، سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، فاعبدوہ اس ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اگر رب کا در چھوڑ دیا تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، بھٹک جاؤ گے۔ اللہ میں مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا